پھر ہم کامیابی لینے نہیں جاتے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی مانگنے والا ہو، میں مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی مانگنے والا آئے دستک دے، جب اندر سے کچھ دینے والا آئے اور فقیر چلا جائے، کیا وہ عقل مند فقیر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ عقل مند فقیر وہی ہوگا تب تک وہ دروازے پہ دستک دیتا رہے گا جب تک اس کو اندر سے کچھ ملے گا نہیں۔ تو پھر یاد رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما۔ جب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، کامیابی لے جاؤ، پھر ہم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے دیکھنے والے اور سننے والے سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل قاری محمد عمر سعیدی QUS اسلامکس چینل کو۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی فضیلت، یعنی کہ نماز کی فضیلت کیا ہے۔ میرے دیکھنے اور سننے والے سب دوستوں، یہ ویڈیو بڑی ہی آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ آج کل کے دور میں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ آج کل کے نوجوان نماز کے قریب بھی نہیں جاتے، حالانکہ نماز وہ چیز ہے کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا تو محبوب نے فرمایا عثمان، میں نے عرض کی دی یا رسول اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا عثمان، اگر آپ کے گھر کے صحن کے قریب ایک نہر ہو یا کسی کے گھر کے صحن کے قریب ایک نہر بہتی ہو، اگر وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہا لے، کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہے گی؟ تو حضرت عثمان غنی آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ایک دن میں 5 مرتبہ نہا لے گا تو اس کے جسم پر میل نہیں بچے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان، جو میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے جسم سے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جس طرح دن میں 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم سے میل دھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے نماز کی میرے نوجوانوں، سنیے۔ اور وہ نماز کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں کئی مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ میرے دیکھنے اور سننے والے دوستوں، نماز وہ چیز ہے جس کے بارے میں میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سوچیں، جو چیز میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج ہم اس سے دور ہیں۔ کیوں؟ ہم اس محبوب کے امتی ہیں کہ جس محبوب نے ہمارے لیے غاروں میں رو رو کر، رات کو رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے، میری امت گناہ گار ہے، اس کو بخش دینا۔ اور اسی محبوب نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم اس نماز کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اور ہم مسئلہ یاد رکھیں، یہ حضور کی حدیثیں، ایک اور حضور کی حدیث، میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہوتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے کہ جب مومن سجدے میں جاتا ہے تو وہ معراج کرتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جو اس کے گناہ ہوتے ہیں، نمازی کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے کندھوں اور اس کے سر پر ہوتے ہیں۔ جب وہ رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔
جب وہ سلام پھیرتا ہے تو اس کے جسم پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے نماز پڑھنے والوں کا، کیا فضیلت ہے نماز کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہمیں نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں، جب ہم نماز پڑھیں ہماری خواہش یہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، پھر کیا ہو، اس کا الٹ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ کیسے؟ ہاں اس طرح کہ جب ہم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، جب ہم سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، ہم رکوع صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، جب ہم اتحیات صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، قیام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، تو پھر وہ ہماری نماز نہیں ہوگی، پھر ایسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے معزز سننے اور دیکھنے والے دوستوں، اس چیز کی توجہ کریں، غور سے سنیے کہ نماز پڑھنی چاہیے صحیح طریقے سے۔ پھر جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد جب ہم دعا مانگیں گے، ہماری دعا مانگنے کی دیر ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی دیر نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیں۔ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کی حدیث یاد رکھیں، حضور کی حدیث سننے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے اور درختوں کے پتے جھڑتے تھے، یعنی کہ وہ موسم تھا کہ جس موسم میں درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ جھڑتے ہیں، جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کے ساتھ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی دو شاخوں کو پکڑا اور ہلایا، اور حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ذر دیکھ جس طرح یہ پتے گر رہے ہیں، جس طرح یہ پتے گر رہے ہیں، جو مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو پھر سنیے نماز کی کیا فضیلت ہوگی۔ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز وہ چیز ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ باقی کھانا تو ہم بھی کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے ہیں، ہر چیز کھانا کھاتی ہے، لیکن نماز وہ نماز پڑھتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حضور کی حدیث آخری پھر اجازت چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر تشریف لے کر گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے انعام ملا، جو تحفے ملے، وہ 50 نماز تھی، 50 نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو نمازیں تھی 50 وہ مجھے ملی، میں وہ لے کر آ رہا تھا، تو جب میں نیچے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے میری زیارت ہوئی، وہ مجھے ملے، انہوں نے پوچھا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کون سا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے آپ کو کون سا تحفہ دیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نمازوں کا تحفہ دیا، 50 نمازیں اللہ نے مجھے عطا کی میری امت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ مہربانی فرمائیں ایک مرتبہ حضور کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں، اللہ ان نمازوں کو کم کر دیجیے۔ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی، اللہ نے نمازیں کم کی، پھر آئے پھر گئے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی، پھر جب 5 نمازیں بچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی عرض کی، یا رسول اللہ ایک بار پھر بھی چلے جائیے، یہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑے گی۔ میرے محبوب نے عرض کی
میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اب بھی میں حضور اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب، یہ نمازیں 50 تھی، آپ نے اصرار کیا، ہم نے 5 کر دی، یہ بھی تحفہ ہے، لے جاؤ. جو تمہارا مسلمان امتی سچے دل کے ساتھ تمہارا غلام ان 5 کو بھی ادا کرے گا، میں اللہ اس کو ثواب 50 نماز کا ہی دوں گا. تو پھر دیکھیں کیا فضیلت ہے نماز کی، کہ اگر ہم 5 بھی پڑھیں گے تو ثواب ہمیں 50 کا ملے گا. اور یاد رکھیں، ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے، ہمیں کامیابی مل جائے، اور آذان آتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. کیا ہم ذہین ہیں؟ ہم خود ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے، لیکن اللہ کی طرف سے جب آواز آتی ہے او کامیابی لے جاؤ، او کامیابی کی طرف، پھر ہم کامیابی لینے نہیں جاتے. یاد رکھیں، اگر کوئی مانگنے والا ہو، میں مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی مانگنے والا آئے دستک دے، جب اندر سے کچھ دینے والا آئے اور فقیر چلا جائے، کیا وہ عقل مند فقیر ہوگا؟ نہیں ہوگا. عقل مند فقیر وہی ہوگا تب تک وہ دروازے پہ دستک دیتا رہے گا جب تک اس کو اندر سے کچھ ملے گا نہیں. تو پھر یاد رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما. جب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، کامیابی لے جاؤ، پھر ہم کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں چاہیے ہم کامیابی لینے جائیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.